سر آج ہم کیونکہ خود ہی کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، خود ہی کا جو ایک فالوور ایک پیروکار ہے، اس کا ہر چیز کے بارے میں زاویہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ آج کا جو ٹرینڈ ہے پاپ کلچر میں، ہم دیکھتے ہیں یوتھ کو ہم ٹارگیٹ مینلی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہی چینج کے ضامن ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے دین میں، اس دنیا میں۔ لو از دا ورڈ وچ ڈرائیوز دیم۔ یہ ڈیلوژن بھی ہے، ریئلٹی ہے، اس پہ آج بات ہوگی۔ یار اس میں نا دو چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نا انسان کے سامنے نا دو طرح کی ریئلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ایک وہ ریئلٹی ہے جو کہ وہ اپنی لائف میں دیکھتا ہے، یعنی کہ اپنی یونیورسٹی لائف میں یا ورک لائف میں یا فیملی لائف میں دیکھتا ہے، جو کہ ایک ریئلٹی ہے۔ اور دوسری ریئلٹی وہ ہے جو کہ وہ نا میڈیا سے لے رہا ہوتا ہے، یعنی کہ موویز دیکھ رہا ہے، ٹی وی شوز دیکھ رہا ہے، اخباریں پڑھ رہے ہیں، ناولس وغیرہ، بکس وغیرہ، تو اس کے اندر اسے ایک دوسری ریئلٹی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ دی ایشو ود پاکستان رائٹ ناؤ کہ وہ سارا عشق کا کانٹینٹ نا انڈیا سے کنزیوم کر رہے ہیں، یا تھوڑے سے لبرلز ہمارے، یا تھوڑے سے جو کہہ سکتے ہیں ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں، دے آر ٹیکنگ اٹ فرام لائک دا ویسٹرن پوائنٹ آف ویو۔ سو انڈیا کا جو کانسیپٹ ہے نا وہ تو یہ ہے کہ جی آپ پاگل ہو جائیں، عشق جو ہے نا وہ آپ کے لیے بڑی زبردست چیز ہے، جو عورت جس سے یا مرد جس سے پیار ہو گیا آپ کو، وہی آپ کا خدا ہے۔ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ان کے لیرکس اس طرح کے ہوتے ہیں گانوں کے نا، کہ تو ہی رب تو ہی خدا، اور اس طرح سے۔ So these people are confused, they don't understand what this is۔ انہیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ نا عشق کا مطلب کیا ہے، پیار کا مطلب کیا ہے۔ صاحب یورپ میں جب لوگوں سے ملتا تھا، زیادہ تر گفتگو ہماری نا انگریزی میں ہوتی تھی، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوتے تھے مینلی۔ تو انہیں نا میں جب روڈ ٹرپ پہ جاتے تھے نا، لمبی لت سے مارسے سے بارسلونا جا رہے ہیں، 4.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو میری اپنی پلے لسٹ لگی ہوتی تھی، تو اس میں ایک دو نا دیسی گانے بھی آ جاتے تھے، اقبال کے بھی آ جاتے تھے، کلام وغیرہ اس طرح کے نا۔ تو میں انہیں ایکسپلین کرتا تھا کہ نا اس کا مطلب کیا ہے۔ تو ایک وہ راحت علی خان کا تھا گانا، اس کے میں لیرکس جب ایکسپلین کرتا تھا نا، بچیاں امپریس ہو جاتی تھیں، وہ کہتی تھی یہ کیسی بات کر رہا ہے بندہ نا، مورے پیا، ٹھیک ہے، مطلب وہ سارا۔ سو دا تھنگ از، اب فار ایگزامپل انگلش لینگویج اور ایون مطلب یورپ کے اندر جو زیادہ تر لینگویجز ہیں، اگر پرانی لینگویجز دیکھیں تو نا وہ سفسٹیکیٹڈ لینگویجز ہیں۔ فار ایگزامپل فرینچ لینگویج میں مؤنث مذکر ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے اندر بھی ایک ایک چیز کے 10 الفاظ موجود ہیں۔ فار ایگزامپل پیار، عشق، محبت، انس، ٹھیک ہے، آپ کے پاس 8-10 ڈفرینٹ ورڈز ہیں جو کہ نا وہی لیول آف کمٹمنٹ آپ کی شو کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ تو وہ ایک مختلف چیز ہے، پیار ہے تو وہ مختلف چیز ہے، عشق ہے تو وہ مختلف چیز ہے۔ تو جو انگلش لینگویج ہے اس میں نا لو کو انہوں نے نا جنرل کر دیا، یعنی کہ آئی لو مائی ڈاگ، آئی لو مائی وائف، I love my father, I love him. ٹھیک ہے، literally نا there is just like one spectrum جس کے اوپر نا ساری چیزیں فٹ آ جاتی ہیں، کر دی گئی۔ بیکاز انگلش میں ہے نا وہ بنی ڈیزائن ہی اس لیے ہوئی تھی کہ نا سمپلیفائی کیا جائے چیزوں کو۔ بس یورپین لینگویج، سب سے جو اچھی یورپین لینگویج ہے وہ لیٹن ہے، جو کہ مطلب پرانے زمانے میں پوپ وغیرہ استعمال کرتے تھے، سب سے کمپلیکس ہوئی ہے۔ اس کے اندر آپ مطلب انٹرسٹنگ آئیڈیاز کو جو ہے نا وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ بٹ گلوبل لیول پہ ہمیں یہ اب ماننا پڑے گا، یہ ایک ریئلٹی ہے کہ نا انگریزی چھا چکی ہے، ہر بندہ انگریزی بولتا ہے۔ میں جب یورپ میں جاب سے ہنٹ کر رہا تھا تو مجھے زیادہ تر جابس اس لیے ملتی تھیں کہ میری انگریزی اچھی تھی، خاص طور پہ جو ٹیچنگ جابس تھیں۔ تو یا بھائی میرے والد صاحب نے ایک بڑی مزے کی بات کی تھی بچپن میں، جو مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ بیٹا انگریزی تمہیں ادھر کام آئے گی جہاں ماں باپ بھی کام نہیں آئیں گے، which is absolutely true۔ اسکل ایک ٹول ہے ہمارا۔ نہیں، میں ایون پاکستان میں نا میں نے یہ کر کے دیکھا ہے۔ ایک بار میں اپنے گاؤں سے آ رہا تھا، یہیں پہ سامنے چکوال میرا گاؤں ہے، تو نا میں ذرا جلدی میں تھا، تو پتہ نہیں 170 یا 80 کی اسپیڈ پہ آ رہا تھا اپنے ماموں کے ساتھ نا، تو مجھے روک لیا پولیس والوں نے۔ اچھا میرے پاس لائسنس نہیں، کچھ نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انگریزی میں بات کر کے دیکھتے ہیں، ایسے ہی شغل لگاتے ہیں ان کے ساتھ۔ تو میں ان کے ساتھ بات کروں، سمجھ ہی نہ آئے، انہوں نے چھوڑ دیا مجھے، انہوں نے کوئی چلان نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی آپ جائیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شاید کوئی انگریز ہے، پاکستانی انگریز ٹائپ چیز نا۔ سو لائک مائی ڈیڈ واز ایبسلیٹلی رائٹ، وہ مجھے ادھر کام آئی انگریزی جہاں پہ مطلب، کیونکہ انہوں نے میری اس پہ دیکھا نا گاڑی پہ تو ڈاکٹر کا اسٹکر لگا ہوا تھا، میں نے لگایا تھا نا ریڈ کریسنٹ والا، وہی ملتا ہے کیونکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر والا تو ملتا نہیں ہے۔ ہاں اس کا تو بالکل آپ کو شو تو کرنا پڑتا ہے، آپ کو یو ہیو ٹو شو اے مارک۔ تو اچھا لو کے بارے میں ایک تو پرسیپشن وہ ہے جو ہماری یوتھ کو بالی ووڈ کی طرف سے مل رہی ہے، ایک وہ ہے جو ہماری یوتھ کو ہمارے پیرنٹس ہماری ادب کی طرف سے مل رہی ہے، شاعری کی طرف سے مل رہی ہے، ایک وہ فلاسفی جو ویسٹرن ہے، اور ایک وہ جو اس کا کنفیوژن کا ایملگم بنا ہوا ہے ذہن میں۔
اگر ہم کسی کو گائڈ کرنا چاہیں کہ واٹ از لو تو آپ کیسے کریں گے؟ فرسٹ وی وڈ ڈیفائن واٹ از لو. Love is to place someone on a high list of priority. آپ کی لائف میں پرائورٹیز ہوتی ہیں. جب کسی سے آپ پیار کرتے ہیں, عشق کرتے ہیں, تو اسے آپ اپنا پرائورٹی لسٹ پہ ہائیسٹ لیول پہ لے آتے ہیں. پیار یا عشق؟ یار عشق تو صرف اللہ سے ہونا چاہیے, تو ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں پچھلے پروگرامس کے اندر. عشق جو ہے وہ اللہ کے لیے ایگزسٹ کرتا ہے, کیونکہ عشق سے ہائیسٹ ہماری زبان میں تو کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. عشق رسول ہے, عشق خالق حقیقی ہے, اس کے ساتھ اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. عورت کے ساتھ آپ پیار کر سکتے ہیں, بٹ کیونکہ وہ دیکھیں ہم یہ سمجھنا چاہیے کہ نا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نا حضرت آدم کے ساتھ نا اماں حوا کو نا ڈائریکٹلی کریٹ کرتے ہیں جی, یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے انسان کو نا, حضرت آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. باقی ساری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کن فیکون, وہ ہو گیا, یعنی کہ کمانڈ دی اللہ تعالیٰ نے نا, اور وہ کمانڈ پوری ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اپنا ٹائم انویسٹ کیا انسان کے اندر, یعنی کہ اشرف المخلوقات ہے ہماری, مطلب پوری کائنات کے اندر جو 93 بلین لائٹ ایئرز لمبی کائنات. اچھا سوری ٹو انٹرپٹ, بٹ اشرف المخلوقات بھی ڈیبیٹیبل ہے. کس طرح سے ڈیبیٹ؟ یہ ساحل ہی کی میں بات کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں انسان کو اشرف کہا ہے, لیکن سب سے زیادہ نہیں کہا ہے کہ بہت ساروں سے اشرف ہے. تو ایمبیگوٹی آ جاتی ہے ہمارے پاس. یار وہ میں بتا دیتا ہوں اس نے کیوں کہا ہے. وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ جب شیطان کی جو ڈسوبیڈینس ہے نا, اس کے نا کوئی تقریباً 7-8 واقعے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے مختلف جگہوں کے اوپر. تو ایک جگہ پہ جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا تم اعلیٰ مرتبے والوں میں سے تھے, یعنی کہ there were some people who were exempt from the سجدہ اللہ کی دربار میں نا. مطلب کوئی ایسی تھی مخلوق وہاں پر جسے نا ہم نے وہ سجدے کا حکم فرشتوں کے علاوہ وہ نہیں ملا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو کہ زیادہ سپیریئر ہو, جسے اللہ تعالیٰ نے نہ کہا ہو سجدہ کرنے کا, جو کہ اس کائنات سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو. اللہ تو وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں ڈس ایگری کروں گا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, یعنی کہ as far as this universe is concerned, as far as the parallel universes are concerned, جس کے اندر انسان ایگزسٹ کرتے ہیں اور جنات ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کے اندر ہم سے بہتر تو کوئی چیز نہیں. اور as far as our story is concerned, ہاں مطلب وہ ہمارے علم جہاں پہ علم کی حد آ جاتی ہے نا, اس سے آگے ہمیں سوچنا گناہ کی طرف لے جاتا ہے. exactly. تو وہ you have to put a limit on it. facts and figures in a way کہ بالکل vague ہے. اچھا سر, ہاؤ وی لو اینڈ وائی وی لو, یہ 2 کوشچنز ہیں. یہ بھی انسان کو ود دا پیسج آف ٹائم ایکسپیرینس کے جو سمجھ آتے ہیں ویسے نہیں آتے. بندہ بہت ساری غلطیاں کرتا ہے, ان سے سیکھتا ہے. اس پہ کیا آپ کا کامنٹ ہوگا؟ یار ہمارے کلچر کے اندر تو جو عورت کا پیار ہے یا عورت کے لیے مرد کا پیار ہے, اس سے نا ایک اسٹیپنگ اسٹون ٹورڈز اسپرچل انلائٹمنٹ رکھا گیا. یعنی کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی جو پوئٹری میں بھی کاش میں تیرے ہاتھ کا کنگن ہوتا ہے, یا پتہ نہیں کس طرح کی عجیب چیزیں نا. مرد کو کمزور کرنے کے لیے نا یہ فلاسفی جو ہے نا انٹروڈیوس کرائی گئی ہے. تصوف میں کہیں پہ بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا. مطلب ہماری جو لو سٹوریز ہیں نا, وہ سن کے میں حیران ہوتا ہوں نا. سسی پنو یہ تو کوئی ہیپی اینڈنگ نہیں ہے کسی بھی اسٹوری میں نا, موت ہے سارا نا, خوار ہو کے مر جاتے ہیں سارے, ٹھیک ہے. اور پھر لوگ اس کے پیچھے اچھا فار ایگزامپل آئی ہیڈ اے فرینڈ, جب میں ایلیوز کر رہا تھا آج سے تقریباً 22 سال پہلے نا, تو مطلب وہ بی ایس سی میں ہمارا سینئر تھا, اور میں اس کی لو اسٹوری یہ تھی کہ اسے اپنے محلے میں نا کوئی عورت نظر آ گئی. 7 سال وہ اس کے عشق میں رہا, اور اسے اس عورت کو پتہ بھی نہیں تھا کہ نا کوئی انٹرسٹ اس بندے کی طرف سے ہے. آخر میں اس عورت کی شادی ہو گئی, اور وہ بندہ جو تھا نا سوئسائڈل ہو گیا تھا. اچھا. سو آئی مین دس پرسن saw someone in the street and fell in love with her and never was able to, let's say کہ وہ کبھی اس سے بتا نہیں سکا, کبھی اس عورت کو شاید پتا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا بندہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور وہ نا سائلنٹلی 7 سال تک نا جلتا رہا اس کی, یعنی کہ ہم سارے جب لڑکے بیٹھتے تھے نا, تو اس کی یہی ہوتی تھی, یار وہ لڑکی یار کاش مجھے مل جائے سارا کچھ, ٹھیک ہے. آئی مین اٹس دا ہائٹ آف اسٹوپڈیٹی, ہائٹ آف, مطلب یہ نا انسان کو گناہ گار بنانے کے لیے نا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نا اس چکر میں پڑیں. اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب سے بڑا فتنہ ہی عورت ہے. یار I don't know, I don't remember reading something like that, but I'll take your word for it. لیکن مطلب
you have to understand کہ جب پیوبرٹی آپ ہٹ کرتے ہیں ایز اے گرل اور ایز اے بوائے تو obviously there are certain urges that you feel. آپ کے ارد گرد آپ اگر کوئی لڑکی دیکھیں گے جو آپ کو پیاری لگے گی تو اس کی طرف آٹومیٹکلی آپ کی اٹریکشن جو ہے وہ But you have to differentiate between love and lust. Yeah, people can't do that. Now that's a higher level of thinking. جب آپ ایک ہائر لیول آف تھنکنگ پہ جاتے ہیں تو آپ یہ چیزیں ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اب ایک 14-15 سال کا بچہ ہے یا ایک 14-15 سال کی لڑکی ہے, وہ کیسے یہ ڈسٹنگوش کرے گی نا, اس کی کیا لائف ایکسپیرینس ہے, اسے تو صرف ایک پہلی بار فیلنگ آ رہی ہے کہ جی مجھے فلاں جو بندہ ہے یا فلاں بندی ہے وہ مجھے خوبصورت لگ رہا ہے, اینڈ یو نو دے آر لائک اچھا دس از مائی پرائورٹی ان لائف. سڈنلی وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے, فیملی کی کنسرن چھوڑ دیں گے, نیندیں ان کی خراب ہو جائیں گی, وہ ساری ٹائم اس پہ سوچنا شروع ہو جائیں گے. دے ول سائیکل اسٹاک دیم, ٹھیک ہے, گوگل پہ جا کے ان کی تصویریں ڈھونڈیں گے, فیس بک پہ انہیں ایڈ کریں گے یا ان کی تصویریں دیکھیں گے, سارا کچھ. Sir, why is that we fall in love instead of rising in it? Because it's a useless endeavor. اور لو کو پھر ہم اس طرح بلیم کر رہے ہیں نا, لو اب پیرنٹس جو اپنے بچے کرتے ہیں وہ بھی تو لو ہے. بات یہ ہے ساری کہ جو آج کل یہ جو ویلنٹائن کلچر ہے اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, بہت کامن ہے, بہت کامن ہے. جو لو کا ایسنس تھا اس کی دھجیاں اڑا دی. اس ایسنس کا مطلب لو از ٹو گیو, لو از سیکنڈ نیم آف سیکریفائس انکنڈیشنلی. بٹ یہاں پہ الٹا حساب چل رہا ہے. ویسٹرن فلاسفیز میں انلائٹمنٹ سے پہلے تک, جب یہ 1700-1800 ان سے پہلے تک لو کا کوئی کانسیپٹ نہیں, رومانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. واز ٹیکن ایز اے سکنس. جو فار ایگزامپل جارڈن پیٹرسن ٹائپ تھوڑے انٹلیکچوئلز ہیں امریکہ کے, ان کی یہ تھیوری ہے کہ love is a concept invented by Hallmark to sell cards. اور وہ بالکل ٹھیک ہے. And they absolutely right. Corporate آپ کو جی ویلنٹائنز آ رہا ہے تو خرید لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, فلاں دن آ رہا ہے تو اپنے beloved کے لیے جو ہے نا آپ چیزیں خرید لیں, سارا کچھ. لڑکیاں بندوں کے لیے خرید رہی ہیں چیزیں, بندے لڑکیوں کے لیے چیزیں خرید رہے ہیں, ڈائمنڈ رنگز, گولڈ چینز, پرفیومز, وہ سارا کچھ. There's one single man جو کہ سوچتا ہے ایک بات کو, فلاسفر, اور 7 سمندر پار سینکڑوں سال بعد بھی اس کی فلاسفی چل رہی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر کیپٹلزم کا تڑکا لگتا ہے اور بندے ٹیگ ہو رہے ہوتے ہیں فیلئرز میں یا اسٹیٹس میں. اسٹیٹس کو سر دیکھیں نا, کتنی بڑی ایک تھنکر کی کتنی ویلیو ہے ہمارے سسٹم میں. بٹ فار ایگزامپل میں آپ بتاتا ہوں نا کہ میری اپنی جب شادی ہوئی نا تو میں نے سوچا کہ نا یہ جو عورت ہے نا, اس کا اور میرا رشتہ جو ہے نا وہ صرف اس دنیا میں نہیں ہے, یعنی کہ آخرت میں بھی ہے, ہمارا حساب ساتھ ہی ہونا ہے. یا سو یو ہیو ٹو تھنک لائک دیٹ. جب آپ شادی کر رہے ہیں نا تو پاکستان میں جب شادی ہوتی ہے نا, اٹس ناٹ اے میرج بٹوین ون مین اینڈ ون وومن, اٹس اے میرج بٹوین ون فیملی اینڈ اندر فیملی. ایک خاندان کی دوسرے خاندان کے ساتھ نا الائنس, مطلب اٹس لائک اے مرجر. جیسے ہوتا ہے نا کمپنیز میں مرجر ہو رہا ہوتا ہے, اسی طرح سے نا یہ مرجر آپ کا چل رہا ہوتا ہے. So you can't just think about the fact کہ جی یہ مجھے پسند ہے, you have to think of the fact کہ یہ میری فیملی میں چل بھی سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. yes لڑکی باہر بڑا کلیئر ہے, it's just between you and whoever you love. ٹھیک ہے, وہ اس میں فیملی کی انوالومنٹ آلموسٹ زیرو ہوتی ہے. مطلب وہ ٹھیک ہے بتا دے گی آپ کو پیرنٹس کو نا, لڑکی یا لڑکا, کہ ہاں میرا بوائے فرینڈ یا گرل فرینڈ ہے جو کہ نا کالا ہے, گورا ہے, جو بھی ہے, دیسی ہے, وٹ ایور, and they will either accept it or reject it and stuff. For example میری اپنی منگیتر تھی اس سے پہلے نا, تو وہ جب مطلب یہ آئیڈیا بہت نیا نہیں ہے ویسٹ میں بھی. نہیں, ان میں تو یہ ورلڈ وار 2 کے بعد شروع ہو گیا تھا. ورلڈ وار 2 کے بعد شروع ہوا تھا. اس سے پہلے جو ہمارے پاس جتنا پیریڈ ہے ببلیکل جو ہمارے پاس ہے اس میں تو اس طرح نہیں تھا. Women was taken as a World War II was a major shift in the whole global situation, کیونکہ مرد جنگ لڑنے چلے گئے تھے, عورتیں جو تھیں وہ فیکٹریاں چلا رہی تھیں اور آفس میں کام کر رہی تھیں. They had money for the first time and they had that independence for the first time. So وہ جب مرد واپس آئے نا تو انہوں نے دیکھا کہ عورتیں آزاد ہو گئی ہیں. ایمانسپیشن آف ویمن پوری وہ کیمپین ان کی چلی تھی, راکٹ فیلر نے چلائی تھی, یعنی کہ Illuminati ہے بیسکلی, head Illuminati, one of the 7 biggest families in the world. Rothschilds بھی ہیں بالکل, Bilderbergs and stuff. So انہوں نے دیکھا کہ جی ہم دیکھو جو نیو ورلڈ آرڈر ہے, نیو ورلڈ آرڈر میں نا فیملی کا کوئی رول ہی نہیں ہے. وہاں پر نا ایون ریپروڈکشن جو ہے نا, آپ دیکھیں گے کہ یہ جو لوگ ویکسین لیے جا رہے ہیں, سے پتہ چلے گا کہ اسٹیرلائز ہو گئے ہیں. اچھا, مطلب میری اپنی یہ واٹس ایپ گروپ, یہ جو بومر انکل واٹس ایپ گروپس والی باتیں ہیں, آپ وہ کیوں کر رہے ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, از اٹ دیٹ ریئل؟
it's real, it's happening and it's gonna happen and it's true. लोगों को ना कंस्पिरेसी लगती हैं ना ये चीज़ें. आपको पता होना चाहिए कि कंस्पिरेसी में ना फैक्ट्स भी बहुत होते हैं. मतलब जो बिल गेट्स ने वैक्सीन चलाई पोलियो की इंडिया के अंदर, उसके अंदर ना 500,000 चिल्ड्रन गॉट पैरालाइज्ड. इट्स अ फैक्ट. हिंदू के आर्टिकल्स हैं, उनकी सबसे बड़ी जो अखबार है जैसे हमारा जंग है, ठीक है, ये मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट किया तो लिंक्डइन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था. अच्छा. तो मतलब मैं 2 बार लिंक्डइन पे ब्लॉक हुआ. तो फिर मैंने दोबारा वापस आके ना टैंजानिया में और केनिया में उसने वैक्सीन लगाई थी बच्चों को ना पोलियो की, उसमें भी वो हो गए थे इंडिया आता बिल गेट्स मुंबई. अच्छा, उससे उन्होंने ना बैन कर दिया था जब उन्हें इन्वेस्टिगेशन हुई इंडिया में और उन्होंने कंक्लूड किया डॉक्टर्स ने ना कि ये वैक्सीन की वजह से एडवर्स रिएक्शन हुआ है लोगों को. So they banned Bill Gates from, you know, coming to India and stuff. फिर थोड़े ऐसे बाद उसने कुछ पैसे ऐसे खिलाए और वो बैन उसका हट गया. तो you have to understand कि बिल गेट्स का बाप जो था ना वो प्लान्ड पेरेंटहुड का सीईओ था. प्लान्ड पेरेंटहुड अमेरिका के अंदर ना सबसे बड़ी फैमिली प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन है. अच्छा. यानी कि बिल गेट्स की जो टेड टॉक्स अगर आप देखें उसके अंदर वो क्लियरली कह रहे हैं कि वैक्सीन से ना डिपॉपुलेशन होगी, यानी कि ग्लोबल पॉपुलेशन 10 to 15% रिड्यूस होगी थ्रू वैक्सीन्स. कैसे होगी भाई? आप स्टेरिलाइजेशन एलिमेंट्स उसमें डालेंगे. अच्छा, मैं मतलब I listen to a broad spectrum of Western conspiracies, यानी कि जो एलेक्स जोन्स से लेके डेविड आइक और मतलब इस तरह के ना जितने भी लोग हैं जिनकी कंस्पिरेसी उनकी ना डिलूडेड कंस्पिरेसीज होती हैं, यानी कि वो 90% बकवास कर रहे होते हैं, 10% उसमें ना सोने की तरह एक चीज़ मिलती है कि हाँ ये तो फैक्ट बता रहा है बंदा, बिल्कुल इसी तरह से हो रहा है डाटा की बेसिस. Quote some of the most surprising ones. अभी रिसेंटली आज मैं देख रहा था वेल्स सिस्टम है, वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग सिस्टम, जो CDC है अमेरिका का, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल. उसकी जो अपनी फाइंडिंग है उसके मुताबिक ना पिछले साल 2021 में ना 13,000 लोग जो थे दे डाइड बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. अच्छा. एस्ट्राजेनेका mRNA वैक्सीन जो है. अच्छा. एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना एंड फाइजर. कोविड की रिप्रेजेंटेशन देंगे 13,000. अच्छा, फिर उसके नीचे उन्होंने फुटनोट लिखा है कि दिस रिप्रेजेंट्स ओनली 1% ऑफ द रिपोर्टेड केसेस, यानी कि इसका मतलब 1.3 मिलियन पीपल डाइड बिकॉज ऑफ द वैक्सीन. 1976 में अमेरिका में ना स्वाइन फ्लू का एपिडेमिक आया था. उसके अंदर जब 26 लोग मर गए थे ना वैक्सीन से, तो उन्होंने वैक्सीन रोक दी थी. सो एक तरफ 26 लोग मर रहे हैं तो आपने वैक्सीन रोक दी है, दूसरी तरफ जो है ना. अच्छा, फिर इसी तरह से बिल गेट्स का आपको ये पता होना चाहिए कि बिल गेट्स ने पैसे माइक्रोसॉफ्ट से नहीं बनाए. बिल गेट्स ने पैसे ना वैक्सीन से बनाए. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की आप वीडियो देख लें यूट्यूब पे, उस पर ना एक औरत उससे इंटरव्यू कर रही है और उससे पूछती है कि आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट लाइफ में क्या रही है. वो कहता है मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट वैक्सीन में रही है. अच्छा. जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 22% और 22 टाइम्स है, यानी कि $1 लगाने में $22 का प्रॉफिट मिल रहा है आपको वैक्सीन में. तो आई मीन इट्स फॉर हिम इट्स जस्ट अ बिजनेस. अच्छा, फिर सेकेंडली मैं जो लोग देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि एक चीज़ है जिसे कहते हैं जॉर्जिया गाइड स्टोन्स. जॉर्जिया गाइड स्टोन्स जो है ना वो नहीं वो इट्स लाइक जॉर्जिया जो अमेरिकन स्टेट है उसके अंदर जो है ना एक बहुत बड़ा मोनोलिथ है, यानी कि बड़े पत्थर का वो स्कल्पचर है. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कमांडमेंट्स, हाँ, उस पे सारी लिखी हुई है ना. तो उस पे नंबर 1 लिखी हुई है कि द पॉपुलेशन कैन नेवर इंक्रीज मोर देन 500 मिलियन. अच्छा. हाँ. सो इट मींस कि अगर 7.6 बिलियन है अभी, तो 7.1 बिलियन हैव टू डाई इन ऑर्डर फॉर दैट टू हैपन. एंड जो भी मेरा दोस्त इल्यूमिनाटी का था ना, आखिरी जो था उसका नाम था किंग विंसेंट, क्रिश्चियन था, पाकिस्तानी था बट क्रिश्चियन था. कैम्ब्रिज से उसने थियोलॉजी में PhD की हुई थी. लाइक नाइट्स टेम्पलर में बड़े हाई रैंकिंग के ऊपर वो था. मैं जो भी वापस आया हूँ उसी ने मुझे इनवाइट किया था बेसिकली. जब मैं कराची गया ना ज़ियाउद्दीन, तो वो मेरे से दुबई से मिलने आया. उसने मुझे कहा कि यार वी नीड यू. मैंने कहा अच्छा. फॉरवर्ड यार, इंटेलेक्चुअल पावर जो है ना वो जो लोग अप्रिशिएट करते हैं ना वो फिर यू नो दे वैल्यू यू इन अ डिफरेंट वे कंपेयर टू पाकिस्तान. पाकिस्तान में मुझे अपनी एजुकेशन का नुकसान ही हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ कभी भी. बाहर मुझे ना फ़ायदा ही फ़ायदा होता है अपनी एक्सपोजर का ना, बिकॉज आई एम नॉट ओनली फोकस्ड ऑन दी academic side of things but on the esoteric elements of life as well. मतलब मुझे अगर कोई भी चीज़ कुर्बान करके, अपनी सारी एजुकेशन कुर्बान करके कोई एसोटेरिक नॉलेज मिल रहा था तो मैं वो कर लेता था. आई वुड फोकस ऑन दैट. सो आई वाज काइंड ऑफ लाइक knowing the boundaries of that. यार इल्म लोगों को लगता है कि ना बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जी 2 + 2 = 4 जो है ना ये इल्म है. दैट्स नॉट इल्म, दैट्स जस्ट अ फैक्ट. जैसे ये चीज़ नहीं पता वो इडियट है. इल्म ये है कि आपको पता चले कि कायनात कैसे चलती है.
اور کائنات کے نظام میں پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے. میرا ہمیشہ جو ہے نا لائف میں پرائورٹی رہی ہے 16 سال کی عمر سے کہ نا پردے کے پیچھے جو چیزیں چل رہی ہیں نا, فرشتوں کا جو نظام ہے, جنات کا نظام ہے, اللہ تعالیٰ جو پیچھے زبردست طریقے سے کائنات کو بڑھائے جا رہے ہیں, وہ صدا آ رہی ہے کن فیکون, ہر وقت اللہ تعالیٰ کریٹ کر رہے ہیں, وہ کیا نظام ہے. اگر اس نے کچھ کہا ہو کہ اس میں نہ پڑھو پھر یار نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی نا خطرناک چیز ہے. It will take you down to the Alice in Wonderland کی طرح ہیں آپ. You know, you go down into, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نا میں میٹرکس میں رہ رہا ہوں, واقعی میں میٹرکس میں رہ رہا ہوں. مطلب اٹس ریئل, یعنی کہ دے آر ایکچوئل نوبل laureates جن کی تھیوریز ہیں کہ نا ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اے جوک, لائک میتھمیٹکلی اٹس پروون کہ نا ہم سیمولیشن میں رہ رہے ہیں. یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب تم مرو گے تو تمہاری آنکھیں کھلیں گی اور تمہیں اصلیت نظر آئے گی, تو وہ واقعی میں نا یہ بالکل, اور قبالہ کے اندر خاص طور پر یہی چیز سمجھ آتی ہے کہ نا یہ ریئلٹی فیک ہے. You are a slave of your subconscious thought. بالکل یہی بات ہے. بالکل کانشیس ہماری لائف ہے کتنی ہے, آپ وہ کانشیس ہی تو ایکسپلور کرنے کے چکر میں وہ سائڈس ایکسپلور کر رہے ہیں. تو خیر میں کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ کہ میرے تو جتنے جاننے والے ہائی سوسائٹی اور ہائی ایلیٹ ڈیسیجن میکرز لیٹس سے تقریباً 8000 لوگ ہیں دنیا کے اندر جو کہ نا دے نو ایوری تھنگ واٹس گوئنگ آن. یعنی دے آر مور پاورفل دین دا پریزیڈنٹس, دے مور پاورفل دین دا جنرلز, دے مور پاورفل دین امیریکا, دے مور پاورفل دین رشیا. دیز پیپل ہیو نو, ان کی کوئی نیشنلٹی نہیں ہے, ان کی کوئی ریلیجنس نہیں ہے. These people have unlimited amounts of money. They have unlimited amounts of technological knowledge available to them. تو اس میں سے نا میں 7-8 لوگوں سے مل چکا ہوں, which is a big honor for anyone. تو لاسٹ جو تھا نا وہ کنگ ونسنٹ ایک بندہ مجھے ملا تھا, اس نے لنکڈن پہ بنائی ہوئی ہے اپنی وہ کنگ ونسنٹ فرم. تو اس نے مجھے کہا کہ ہم تمہیں نا لارڈ کا ٹائٹل دیں گے, جس طرح سے یو کے اندر لارڈ کا مل جائے نا آپ کو, سر سے بڑا ٹائٹل ہے لارڈ کا. تو ہاں یو بیکم اے لارڈ, اور صرف تم نے کام یہ کرنا ہے کہ نا 40,000 لوگ اپنی لائف ٹائم میں ہمیں نا پکڑانے ہیں جو کہ تمہیں لگے نا کہ انٹلیکچولی کیپیبل ٹو ریپلیس یو ان دا کمنگ 1000-2000 ایئرز. میں نے کہا ٹھیک ہے, ہاں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بٹ آئی سیڈ آئی ڈونٹ ریلی وانٹ دا لارڈس ٹائٹل, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے بہت جو بھی دیا ہوا ہے دیٹس انف. تو اس بندے نے بھی مجھے آخر میں یہی کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ یار گیم آن ہے, ڈی پاپولیشن اسٹارٹ ہے, اور کیونکہ ڈی پاپولیشن کے ذریعے سے نا ساری جو نیو ورلڈ آرڈر کی اسکیم ہے نا وہ چلے گی. مطلب 7.6 بلین لوگوں کو کنٹرول کرنا اور 500 ملین کو کنٹرول کرنا, اٹس لائک زمین آسمان کا فرق ہے. اور جب آپ نے اپنے ارد گرد لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ کی لائف ہی تبدیل ہو جاتی ہے, لیٹ سے آپ کی فیملی میں 4 لوگ ویکسین سے مر جاتے ہیں, اور امریکہ میں ہو رہا ہے, یہ نیشنلی ہو رہا ہے. میں نا ویسے ہی جا کے گوگل کی, میں نے نا ساکر پلیئرز ہیونگ ہارٹ اٹیکس, میں حیران تھا کہ یار 100 اسٹوریز مجھے مل رہی تھیں کہ لٹرلی ہر دوسرے چیلسی کا ایک میچ ہو رہا تھا, ان کے پلیئر کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, فلاں میچ ہو رہا تھا کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ایف سی بائرن میونخ وہ ہو گیا, پیرس سین جرمین, مارسیل فار ایگزامپل, یہ سارے. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو ویکسینز ہیں نا, آئی ایم ناٹ اینٹی ویکسین, یعنی کہ پولیو کی ویکسین مجھے بھی لگی ہوئی ہے, میں بھی اگر میرے بچے ہوں تو انہیں میں کراؤں. باقی ویکسین بیکاز دوز آر ٹریڈیشنل ویکسینز. بٹ mRNA ویکسین از اے کمپلیٹلی مطلب یہ بالکل مختلف ٹیکنالوجی ہے. یہ بیسکلی نا آپ اپنی جسم میں ایک ڈی این اے آلٹرنگ سبسٹینس ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کے ڈی این اے کو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کے سیلز وائرس بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو اٹس اے گیم چینجر. فار ایگزامپل میں جانتا ہوں میری ایک کزن امریکہ میں رہتی ہے, ابھی وہ ریسنٹلی آئی ہوئی تھی, تو اس سے میں نے اچھا وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم نے ویکسین کیوں نہیں لگائی. میں نے کہا میں تو ویکسین نہیں لگواؤں گا, مجھے تو تم مار بھی دو تو I will not take this vaccine, مجھے پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے, تمہیں پتہ ہے اس میں کیا ہے نہیں. So she told me کہ she had a miscarriage 2 weeks after taking the second Pfizer jab. اچھا ٹھیک ہے, and she was not equating that miscarriage with the jab. And I was like, you're such an idiot. یعنی کہ تمہیں ہو چکا ہے, you were pregnant for 5 months, CDC نے کہا کہ تم ٹھیک ہے یہ لگوا لو ویکسین, اور تم نے لگوا لی اور اب یہ ہو رہا ہے. What do they predict about Pakistan? Yeah, Pakistan 2030 تک won't exist on the map as far as they're concerned. باقی اللہ جو ہے وہ بیسٹ آف پلانرز ہے. تو مطلب مجھے تو جتنے بھی گورے میرے دوست ہیں, اور خاص طور پر جو تھوڑے ایسوٹیرک سائڈ کے ہیں, وہ سارے مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم پاگل ہو, وقت ضائع کر رہے ہو پاکستان میں نا, کیوں رہ رہے ہو یہاں پہ. تو میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ والدین کی وجہ سے رہ رہا ہوں, ادروائز مجھے یہاں پر کیا رہ گیا. میرے جو آئیڈیاز ہیں وہ لوگوں نے
2017 میں اسٹارٹ اپس کی بات کر رہا تھا, خود ہی کی بات کر رہا تھا, خود ہی وینچرز بن گیا, خود ہی کیفے بن گیا. ساحل کو میں نے سمجھایا کہ یہ چیز کرنی ہے, وہ آج کل وائرل ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب میرے سے تو جو فائدہ اٹھا سکتے تھے لوگوں نے اٹھا لیا, میرا یہاں پر کوئی کام خاص رہ نہیں گیا. 2030 تک پاکستان کو نمبر 1 انٹرپرینیورل کنٹری ہم تب بنائیں گے اگر یہ ایگزسٹ کرے گا. اگر یہ ویسٹ لینڈ ہوگا اور جنگ ہو چکی ہوگی اور مطلب نیوکلیئر ویسٹ لینڈ ہوگا تو پھر ہم ادھر رہ کے کون سی انٹرپرینورشپ کر سکتے ہیں. بیکاز یو شوڈ انڈرسٹینڈ World War III از ان پروگریس. جب ہسٹری میں لوگ 50-60 سال بعد لکھیں گے نا تو وہ یہی کہیں گے کہ نا 2020 میں شروع ہو گئی تھی. اچھا, کووڈ واز دا فرسٹ پہلا انیشیل اسٹیپ تھا. کیونکہ جو لوگ دنیا کو ایکچولی کنٹرول کر رہے ہیں نا, مطلب وہ جو تقریباً 8,000 لوگ ہیں میرے اسٹیمیٹ کے مطابق جو کہ ساری دنیا کو, اگر ان کا اتنا کنٹرول ہے تو وہ ہائی جیک کیوں نہیں کر رہے سارا سسٹم؟ یا وہ فرسٹریٹ ہو چکے ہیں. لائک جن لوگوں سے میں بڑے ریئر ہیں کہ ان لوگوں سے ملوں, تو جب میں فرانس میں ان لوگوں سے ملا تھا اور یہ بھی ریسنٹلی کنگ ونسنٹ سے ملا تھا, ڈاکٹر کنگ ونسنٹ سے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ وی آر فیڈ اپ ود ہیومینٹی. ہم تنگ آ چکے ہیں انسانیت سے. انسانیت کا بس مطلب ختم ہو جانی چاہیے انسانیت. غصہ, اچھا دجال بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ غصے میں آئے گا, ٹھیک ہے. اور جو بھی ذرا سا بھی سوچنے والا فرد ہے, فار ایگزامپل پاکستان میں وہ دیکھتا ہے کہ عمران خان نے بھی تباہی مچا دی ہے, حالانکہ اس سے بڑی ہوپس تھیں. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے اس کے اندر, انفلیشن اتنی, کرپشن بڑھ چکی ہے, انفیکٹ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگ میں ہم گر چکے ہیں. یعنی کہ ایون عمران خان ہیز میسڈ اپ دا کنٹری, بالکل اس نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. اسد عمر کو انہوں نے اٹھا کے لگا دیا ہے جی, پتہ نہیں کتنی چیزیں اسے دے دی ہیں, نیشنل NCOC کا بنا دیا ہے, فلاں منسٹر بنا دیا ہے, پتہ نہیں کون سی پکڑا دی ہے. Dude, that guy is incapable of doing anything. وہ ایک اچھا CEO ہے, آپ اسے کسی کمپنی کا CEO بنائیں, I'm sure he'll do very well. بٹ ایک ملک کو کیسے چلانا ہے, 22-23 کروڑ لوگوں کے لیے کیسے فیصلے کرنے ہیں, he has zero experience in this and he is unable to do it. تو نا جو اچھا اوپر سے یہ کہ نا اب اگر آپ فار ایگزامپل ویسٹرن کنٹریز کی طرف امیگریٹ کرتے ہیں, لیٹس سے آپ نا کینیڈا چلے جاتے ہیں یا آسٹریلیا, یا ادھر تو آلریڈی کنسنٹریشن کیمپس بن چکے ہیں. یعنی کہ آسٹریلیا کی آپ خود سرچ کر کے دیکھ لیں کہ انہوں نے نا جس طرح سے نازیز نے کیمپس بنائے تھے نا, اس طرح سے کووڈ کے پیشنٹس کے لیے کیمپس بنائے ہیں, ٹھیک ہے. تو ڈائریکٹلی سیگریگیشن ادھر شروع ہو چکی ہے. یعنی کہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر اگر آپ ویکسین نہیں لگوا رہے ہیں نا, you will lose your job, you will lose your money, you will lose your family, you might go to jail, you might, you know, get severe repercussions. Because ultimately Rockefellers کا پلان یہ ہے, اور یہ 2007 میں انہوں نے بتایا تھا, مطلب Rockefeller Foundation کی آپ جا کے رپورٹس پڑھا کریں نا, I read those, ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہیں. انہوں نے نا 2010 میں ایک ڈاکیومنٹ بنایا تھا جس کا نام تھا آپریشن لاک اسٹیپ. اچھا, آپریشن لاک اسٹیپ واز what needs to happen in a global pandemic. یعنی کہ 10 سال پہلے انہوں نے رپورٹ نکالی. اچھا, انہوں نے سارا کچھ بتایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میڈیا کو ہم استعمال کریں گے, سوشل میڈیا اس ٹائم پہ میچور ہو چکا ہوگا, سوشل میڈیا کو ہم استعمال کریں گے, اور بیسکلی جو ہے نا اس کے ذریعے سے نا ہم ون ورلڈ کرنسی لے کے آئیں گے. یعنی کہ کووڈ کا جو پاسپورٹ ہے نا, جو امیونائزیشن والا پاسپورٹ ہے, وہ بیسکلی آپ کا ID کارڈ ہوگا گلوبل لیول پہ, اور وہ ادھر آپ کی نا RFID چپ ڈالیں گے اور بیسکلی اس کے اندر ہو چکا ہے. نیدرلینڈز میں کر رہے ہیں بیسکلی, سویڈن وغیرہ والی سائڈ پہ. If they are fed up with the humanity, تو اگر وہ نہ ہو fed up تو پھر کیا ہیومینٹی سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہیومینٹی کیسے چلے. یار وہ میں نے آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ نا there's only two types of people for them, the sacred and the profane. sacred وہ ہیں جو کہ پاک لوگ ہیں, جو کہ علم کی قدر کرتے ہیں, حاصل کرتے ہیں اور ان کو پھیلانا چاہتے ہیں. علم کی حدیں ڈیفائن کیا کرتے ہیں؟ علم is to understand the natural world and to change it according to your will. According to your will. To be a god? Yes, to be a god. But not with a capital G, but with a small g. کیونکہ اس طرح کے بہت gods آپ کو ملیں گے. ہاں. Because ان کی جو philosophy ہے, that is to ultimately become God. یعنی ان کی فلاسفی نا کرسچن تھیولوجی اور جوئش مسٹسزم سے نکلتی ہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ خود ہی دنیا کو چھوڑ دے گا, یعنی کہ شیطان کے حوالے کر دے گا. مطلب وہ بیسکلی نا اللہ تعالیٰ کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسانیت جو ہے نا اس کے اوپر انہیں وقت ضائع کیا ہے, اور انہیں یہ لگتا ہے کہ نا اللہ تعالیٰ آخر میں کہے گا ہاں میں نے وقت ضائع کیا ہے. یعنی کہ اللہ ول ریئلائز ہز مسٹیک. اللہ تھا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں تمہاری طرف کون جاتا ہے, اور وہ میری طرف ہی ہوں گے,
جو کہ نیک ہوں گے. شیطان نے کہا تھا میں ان سب کو لے جاؤں گا, سب کو لے جاؤں گا, بالکل سب کو لے جاؤں گا سوائے تیرے بندوں کے. تیرے بندوں کے. 7.5 ارب میں سے وہ تو 500 ملین بھی بہت بڑی اماؤنٹ, بہت بڑی اماؤنٹ. ہاں بٹ یہ جو ہائی جیک کرنے والی بات ہے, کیا چیز اللہ نے اتنی بڑی مہلت دی شیطان کو, اللہ کے لیول پہ آ کے اس نے چیلنج کیا اللہ کو. کوئی اس کا مرتبہ تھا تو وہ وہاں پہنچانا. ایلومناٹی سیٹن کے بارے میں کیا بتاتے ہیں, سیٹن کی کیا سٹوری ہے, وہ پیدا کیسے ہوا, اس کو رینکس کیسے ملی. یار دیکھو سب سے بڑی کنفیوژن جو گوروں میں اور ایلومناٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے وہ یہ کہ نا وہ شیطان کو ایک فالن اینجل سمجھتے ہیں. یعنی کہ ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ جنہیں زیادہ علم نہیں ہوتا نا, وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا اور فرشتوں میں شیطان بھی شامل تھا, تو شیطان ایک فرشتہ ہے. ہاں جنات میں سے تھا بالکل. تو نا جو کرسچنز ہیں ان کی نا پورا جو ویژن ہے نا وہ خراب ہے. یعنی کہ کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ شیطان اور جنات اور فرشتوں میں نا ایک کلیئر ڈفرینس ہے. نور سے بنے ہیں ایک فرشتے اور آگ سے بنا ہے, اسموکلیس فائر ہے قرآن میں ورڈ, اس سے شیطان بنا ہے اور باقی جنات جو ہے وہ بنے. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ نا اللہ کے بعد جو سب سے طاقتور چیز تھی نا وہ شیطان تھا, اور نہ انہیں لگتا ہے کہ نا شیطان اور اللہ کے درمیان جنگ چل رہی ہے اور شیطان ایونچولی جنگ جیت جائے گا. This is the core stupidity that they have. یعنی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کوئی بھی اللہ کو ہرا نہیں سکتا. یعنی کہ اللہ کی طاقت اور شیطان کی طاقت میں نا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ایسے ہے کہ نا میں ایک خرگوش کو نا ایک ہاتھی کے ساتھ ملانا شروع کر دوں, یعنی کہ ہاتھی نے پیر رکھنا ہے اور خرگوش کا قیمہ نکل جانا ہے, یا بلکہ چونٹی اور ہاتھی کا. اگر وہ علم کی اتنی قدر کرتے ہیں, وہ نیچرل اور دنیا کیسے چل رہی ہے سب کے علم کی اتنی قدر کرتے ہیں, سمجھتے ہیں, چلتے ہیں, سیکھتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں اور ایسے مائنڈس کو پروکیور کرتے ہیں, تو انہیں یہ بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا ان سے اللہ نے چھین لی ان سے یہ صلاح نے؟ ہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں نا کہ جو میرے دشمن ہو جاتے ہیں ان پہ میں شیطان طاری کر دیتا ہوں اور وہ شیطان ان کا بیسٹ فرینڈ بن جاتا ہے. اچھا پھر اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جن لوگوں کا آخرت پہ یقین نہیں ہے ان لوگوں کے لیے نا میں دنیا کی زندگی خوشنما بنا دیتا ہوں, اور ان کے سارے کرتوت انہیں لگتے ہیں کہ نا زبردست ہیں, یعنی کہ بہترین ہو رہے ہیں. فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بالکل سورہ بقرہ کی شروع میں کہ نا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مچا رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم فساد نہیں مچا رہے, ہم اصلاح کر رہے ہیں. وہ اپنی طرف سے نا اصلاح they're doing it for the betterment of humanity. یعنی کہ ان کی جب باتیں اگر آپ سنیں نا تو خوبصورت زبان میں وہ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو انسان کی بھلائی چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ لوگ انلائٹن ہو جائیں, لیکن انلائٹن کرنے کے لیے جو جینس چاہیے نا وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں زیادہ تر انسانیت میں. زیادہ تر انسانیت بھیڑ بکریوں کی طرح, اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ آئی کمپلیٹلی اگری ود. یعنی کہ میں نے اس پہ بڑا سوچا ہے یار 99% آف ہیومینٹی مر جانی چاہیے, زندگی کے قابل ہی نہیں ہے. مطلب کیونکہ یار جو بندہ زنا کر رہا ہے, جو بندہ شراب پی رہا ہے, جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, جو اپنی بیوی کو مار رہا ہے, جو کہ بالکل نہ وہ سوچنا نہیں چاہتا. یعنی کہ انہیں اپنے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ان کے دلوں اور دماغوں پہ نا آنکھوں پہ تالے لگے ہوئے, پٹیاں لگی ہوئی, یعنی کہ دے آر بلائنڈ, دے آر ڈم, دے مطلب ان کے لیے چاہے فرشتہ بھی انہیں نظر آ جائے نا تو وہ نہیں تبدیل ہوں گے. تو وہ نا میجورٹی آف انسانیت ہے, میجورٹی ہے. مطلب تم خود سوچ لو نا کہ عام آدمی جو ہمارا ایون پاکستان میں اور یورپ میں اور امریکہ میں کتنا بے وقوف ہے, کتنا بے وقوف ہے, یعنی کہ ایڈیٹ ہے یار وہ بندہ. یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کبھی, میں نے پاکستان میں جب میں سو کالڈ انٹلیکچوئلس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے نا, آئی ایم شاکڈ ایٹ دیئر لیول آف انٹلیکچوئل تھنکنگ. مطلب میڈیوکر ترین, اور لوگوں نے انہیں خدا بنایا ہے. مطلب وہ 4 باتیں آپ کو الگ ہی کر دیتے ہیں تو لوگ ہاں یار یہ بندہ بڑا پہنچا ہوا ہے سارا, اینڈ یو آر لائک یہ ایڈیٹس ہیں. اور اچھا قیامت کے دن میں آپ کو بتاتا ہوں ان سے ہوگا کیا ان کے ساتھ. اچھا آپ نے جو اپنا انٹلیکچوئل خدا بنایا ہوا ہے نا, یعنی کہ سو کالڈ لیٹس سے, قیامت کے دن نا وہ بیسکلی نا آپ کو لے کے جائے گا اللہ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہیں یہ لوگ فالو کر رہے تھے, کہے گا ہاں. انہیں تم نے کیا بتایا؟ میں نے تو وہی بتایا جو مجھے ٹھیک لگ رہا تھا. اللہ کہے گا بالکل غلط بتایا تم نے. اچھا وہ لوگ پھر اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اس بندے کو زیادہ عذاب دے دے اور ہمیں چھوڑ دے. اللہ کہے گا دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل ابھی جن لوگوں نے قاسم علی شاہ کو اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے, یا ایون ساحل کو اس ٹائم پہ بنایا ہوا ہے, یا فیوچر میں جو بھی اس طرح کے لوگ اور ہوں گے انہیں بنایا ہوا ہے, ان کا انجام ان کے ساتھ ہوگا. یعنی کہ اگر فار ایگزامپل قاسم علی شاہ یا ساحل کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو بڑی پسند آ رہی ہے, اچھا آپ کو یہ نہیں پتا
کہ نا ساحل فار ایگزامپل اس کی فلاسفی ہے کہ آپ بھی سوچیں, یعنی کہ آپ اپنی ریسرچ کریں, آپ تھوڑا سا پڑھیں اور پھر نا آپ اس سے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اسے مانیں نا, جسٹ آن دا فیس آف اٹ یو تھنک اباؤٹ دوز تھنگس. آپ سوچیں تو صحیح کہ یار یہ بندہ ٹھیک بات کرے یا غلط بات کرے. نہیں, 99% لوگ یہ ہیں کہ اچھا اس نے یہ بات کر دی ہم نے مان لی. ہاں یہی چیز, یہ سائیکولوجیکل کانسٹرکٹ ہے. ہاں یہ ٹریگر کر دیتا ہے, اچھا یہ ویلیڈیشن کا پوائنٹ مل گیا, آپ فالو کرو, بیٹھ چال. بالکل سر, مطلب آپ اگر کسی کو اچھا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جس سے تم محبت کرتے ہو نا اس کے ساتھ تمہارا انجام بھی ہے. یعنی کہ قیامت کے دن, ہاں قیامت کے دن جس کو تم نے اپنا آئیڈل بنایا ہوا ہے نا, بالکل اس کے ساتھ تمہیں قبر سے نکالا جائے گا انشاءاللہ. بہت بڑی جنگ ہے سر, خون ہی نظر آ رہا ہے, ہونا پڑے گا. بیکاز دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا سے انسانیت کو ہٹا دیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی غصہ آ گیا تھا کہ نا یہ کر کیا رہے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں. اس کی کلیئرٹی قرآن میں اتنی نہیں ہے, بائبل میں اور تورا میں ہمیں ملتی ہے. نوح اینڈ دا فائٹ آف الومناٹیز, وہ انسیمینیشن کی بھی کوئی بات تھی, وہ کیا تھا سر؟ یار جو بائبل میں تو بکواس لکھی گئی ہے ٹو بی آنیسٹ, حضرت نوح کے لفظ سے. آئی ایم سوری کہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ بائبل میں نا حضرت نوح علیہ السلام کو نا انہوں نے شرابی دکھایا ہوا ہے. یعنی کہ آپ ہاں مطلب اس کے اندر بیسکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا وہ نعوذ باللہ وہ نا شرابی تھے. تو بائبل کے اوپر تو آپ اس معاملے میں نا تھوڑی چیزیں مان سکتے ہیں, پر زیادہ تر آپ نہیں مان سکتے. تو ہم پیورلی نا قرآن کا جو ایلیمنٹ ہے اس سے لے کے چلتے ہیں. قرآن میں یہ آتا ہے کہ 100 سال بعد ایک مسلمان ہوتا تھا, یعنی کہ 100 سال کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے بعد نا ایک وہی بات کہ ذات انسان ویسے ہی تھے تبلیغ. مطلب آپ سوچیں نا کہ ایک پیغمبر جو کہ جس کی عمر ہزاروں سالوں میں ہے, اور حضرت جبرائیل آتے ہیں اور رپورٹ مانگتے ہیں کہ جی اچھا کیا خبر ہے, ہی نوز کی کیا خبر ہے, لیکن جسٹ ٹو سے کہ بھائی وہی آئی ہے تو بتائیں. تو وہ کہتے ہیں جی میں 70 سال بعد نا ایک بندہ جس سے میں سمجھا رہا تھا 70 سال بعد اسے سمجھ آئی ہے, وہ مسلمان ہو گئے. I mean think about اچھا وہ جو سویلائزیشن تھی نا حضرت نوح علیہ السلام کی, وہ ایک بہت بڑی گلوبل سویلائزیشن تھی, یعنی کہ وہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اس زمانے میں. اور مطلب جس طرح کی ہماری ٹیکنالوجی ہے اس سے زیادہ سپیریئر ٹیکنالوجی نہیں. انوناکی تو وہ انوناکی نہیں ہے کیونکہ اچھا اس پہ بات کرتے ہیں. مائنز, ایزٹیکس, ایجپشنز, ان کی جیوگرافیکل اور جیومیٹریکل پوزیشننگ بھی ہے. پھر برمودا ٹرائنگل جو ہے اس پہ اتنی کانسپریسی تھیوریز ہیں, اس کے پیچھے ریئلٹی کیا ہے؟ یار برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ اٹس بیسکلی جب جنات کو ہٹایا گیا دنیا سے نا اور انسان کو ڈومینین دی گئی, تو ان کے لیے بیسٹ ہوپ یہ تھی کہ نا وہ سمندر میں اور پانی میں رہنا شروع ہو جائے, یا ایسی جگہوں پہ جہاں پر انسان کم موجود ہوں, ویرانوں میں. تو برمودا ٹرائنگل اگر آپ دیکھیں گے نا, دیر از اے جاپانیز برمودا ٹرائنگل از ویل, دیر آر لاٹس آف دیز ٹائپ آف پلیسز ان دا واٹر. ہمیں تو صرف برمودا ٹرائنگل کا ٹرائنگل ہاں, یعنی اسی طرح کا نا جاپان کی سائڈ میں بھی ہے جدھر نا جہاز غائب ہو جاتے ہیں اور unexplained events, conspiracies ہاں اس طرح سے بنتی ہیں. تو یار میں کیا ایکسپلین کروں, بس اٹس جسٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ نا سپر نیچرل ایلیمنٹس وہاں پر ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ نا انسانیت سے. بٹ مسئلہ یہ کہ 99% بندے جو یہ دیکھیں گے وہ اس پہ بہت زیادہ ڈاؤٹ فل ہوں گے کہ سپر نیچرل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ بندے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں. ہم نے فیکٹس بھی لا کے دے دیں گے نا, they won't believe it. یار اس میں آپ یہ چیز سمجھ آنی چاہیے کہ جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے نا, قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیب پہ ایمان لاؤ. غیب پہ ایمان یعنی غیب کا مطلب کیا ہے, میرے یہاں پہ 2 فرشتے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, مجھے میں فار ایگزامپل کسی سائنٹسٹ کو کہوں کہ ادھر فرشتے بیٹھے ہیں, وہ کہے گا یہ اسکیزوفرینک ہے. میں کسی کو کہوں کہ جی کیونکہ وہ ایک آنکھ سے دیکھتے ہیں, نہیں وہ اندھے ہیں, کمپلیٹلی اندھے ہیں. یعنی کہ جو انسان صرف یہ بلیو کرتا ہے نا کہ میرے سامنے جو چیز ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, تو وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. ایتھیسٹ ہیں بیسیکلی, ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور
تھرو آؤٹ ہسٹری قرآن میں دیکھ لیں, بائبل میں دیکھ لیں, تلمود میں دیکھ لیں, بھگوت گیتا میں دیکھ لیں, ہر آسمانی کتاب کے اندر جو ہے نا یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جب بھی پیغمبر آیا نا تو لوگوں نے کہا کہ یہ پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو بھائی, یہ تو پرانے زمانے کی باتیں ہیں, یعنی کہ ہاں ایک اللہ ہے اور انہوں نے مار کے اٹھنا ہے اور فرشتے ہیں سارا کچھ, یہ تو تم پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہو. یعنی کہ آج سے 1,00,000 سال پہلے بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے, 50 لاکھ سال پہلے بھی لوگ یہ بات کر رہے تھے, اور آج بھی لوگ یہ بات کر رہے ہیں. What you should understand is کہ شیطان کے پاس نہ صرف 5-6 چیزیں ہیں جو کہ وہ ساری زندگی استعمال کرتا ہے اور ہمیشہ سے کر رہا ہے. شیطان کی ٹرکس چینج نہیں ہوتی, شیطان کے پاس کریٹیوٹی نہیں ہے, شیطان کے پاس صرف اور صرف ایکسپیرینس ہے. وہ بلینز آف سالوں سے جو ہے نا انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے, اور مطلب کیونکہ اس سے سائیکالوجی پتہ ہے, سائیکالوجسٹ ہے, سب سے بڑا سائیکالوجسٹ شیطان ہے, کیونکہ اسے سائیکالوجی پتہ ہے تو اسے پتہ ہے کہ میں یہ اسے ٹرن کروں گا نا تو یہ کرے گا, اگر میں اس طرح کروں گا نا تو یہ رسپانس ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو سب سے ہائیسٹ لیول آف الومناٹی ہے نا, انہیں وہ خود سکھاتا ہے پرسنلی, انسان کی فارم میں آتا ہے اور انہیں سکھاتا ہے کہ انسان کو کیسے مینیپولیٹ کرنا ہے. رینکارنیٹ ہوتا ہے ایک قسم کا. نہیں رینکارنیٹ تو نہیں, کیونکہ وہ مرا نہیں ہے تو رینکارنیٹ نہیں ہو سکتا. رینکارنیشن کا مطلب ہے کہ جب آپ مر کے بعد دوبارہ زندہ ہو. وہ مرا ہی نہیں ہے, اس کی سپر پاور یہ ہے نا, جنات میں وہ مشہور اس چیز کے لیے ہے کہ جی ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں مرتا ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے اسے, قیامت کے دن تک اس کے پاس مہلت ہے, وہ نہیں مرے گا. اسے چاہے آپ نیوکلیر ویپن مار لیں, اسے اللہ تعالیٰ نے نا سیو کیا. اگر کیا ہمارے پاس فری ول واقعی ہے؟ Yes, we have free will, that's true. But you should understand that free will and تقدیر میں فرق ہے. فار ایگزامپل میری تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے کہ میں نے پیدا کدھر ہونا تھا, میرا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ چیز لکھی ہوئی ہے لوہے محفوظ میں کہ میں نے کہاں مرنا ہے, تم نے کہاں مرنا ہے. لو اسی طرح ہے کہ اگر میں جا کے دیکھ لوں تو پھر وہ ختم ہو جائے گا. اگر مجھے نہیں پتا تو وہاں پہ ساری پاسبلٹیز پہلے لکھی ہوئی ہیں جو جو ہو سکتی ہیں. بٹ یہ تو لوگ کو بھی نہیں چھوڑتے ہوں گے, یہ تو اس کی تلاش میں ہوں گے. تو بہت ڈیپ کور میں جا کے تھنکنگ کی, ریزننگ کی, ہمارے کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ ہماری یس اور نو ہے, ہماری وہی اوقات ہے, وہ یس اور نو. اس لیے تو خود ہی جو ہے نا وہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. خود ہی کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ خود ہی آپ کو جو ہے نا میڈیوکرنس اور لیزینس اور کنفارمٹی اور کنفیوژن سے نکال کے نا سپریم فوکس پہ لے آتی ہے کہ اب میں ہوں اور میرا رب ہے, اور میں نے وہ کرنا ہے جو میرا رب چاہتا ہے. اچھا میں وہ جب کروں گا جو میرا رب چاہتا ہے تو پھر وہ مجھے کائنات کی کنجیاں پکڑا دے گا. یہ چیز کیونکہ اللہ کو چاہیے ایسے لوگ نا, چاہیے اللہ کا جیسے شیطان کو چاہیے. قدر شناس ہے ہمارا رب, وہ قدر کرتا ہے. اگر تم اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ گے نا تو اللہ تمہاری قدر کرے گا. جیسے شیطان کو چاہیے تو اللہ کو بھی تو چاہیے. بالکل. وہ اقبال میں ایک شعر ہے کہ من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں, تن کی دولت سایہ ہے دھن, آتا ہے دھن جاتا ہے دھن. من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو جاتی نہیں, یعنی کہ جو اسپرچل نالج ہے, جو تصوف کا علم ہے, جو روحانیت کا علم ہے, چاہے وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے چاہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے, اس میں بہت طاقت ہے. کیونکہ وہ آپ کو نا سیگریگیٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ عام انسان اس کی زندگی ادھر جا رہی ہے نا تو وہ آپ کی نا ادھر جا رہی ہے. چاہے آپ اللہ کو سرو کر رہے ہیں چاہے آپ شیطان کو سرو کر رہے ہیں, آپ کا گول ہی چینج ہو جاتا ہے. یعنی کہ آپ کو نا دنیا اس طرح سے نظر آتی ہے جس طرح سے نا میٹرکس میں نا وہ نیو کو نظر آ رہی ہوتی ہے, پھر آپ اسے چینج کر سکتے ہیں. اور شیطان کو بھی نا اب سب سے زیادہ پسندیدہ اسے وہ لوگ ہیں جو کہ روحانیت کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اسے کہتے ہیں انگریزی میں لیفٹ ہینڈ پیتھ. اچھا, لیفٹ ہینڈ پیتھ کا مطلب ہے شیطان کا راستہ. ٹرم کس نے ایڈوائز کی؟ یہ وچز اینڈ وارلاکس, اچھا, جو ڈروئڈز ہیں ان کی ٹرم ہے ویکا. اور رائٹ ہینڈ پیتھ جو ہے نا وہ اللہ کا بات ہے. So you go on the left hand path and you go on the right hand path, but the thing is you choose a path. سب سے آپ کی زندگی شروع تب ہوگی جب آپ چوز کریں گے, کیونکہ اقبال کہتا ہے اپنی شعری میں نا کہ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. یار ٹھیک ہے تم نے مطلب اگر اللہ پہ یقین نہیں رکھنا اور تمہیں لگتا نہیں ہے کہ آخرت ہے تو ٹھیک ہے, پھر تم وہ کرو جو تمہیں فائدہ دیتا ہے. اب دیکھیں نا, اس کو ہم یوتھ کے ساتھ جوڑتے ہیں آج کل, تو وہ ان کی اتنی لمیٹڈ سوچ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہم نے یہ ڈگری کرنی ہے, ہم نے ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ڈگری کر کے پیسے کما کے ہم جانور طرح کھا پی کے بچے پیدا کر کے مار جائیں. ہاں
وہ تھوڑا سا اپنا پڑھ کے سمجھتے ہیں ہم اب سو جائیں نا یہی ہمارا مقصد ہے. تم لوگ کو نیند آ کیسے سکتی جب تک ایک ویژن کلیئر نہ ہو, جب تک یا شیطان یا اللہ دکھ نہ جائیں گے ان کی طاقت کیسے اتر رہی ہے آسمان سے. بے شک آنی نہیں چاہیے نیند. بالکل. But the thing is, you should understand کہ سوسائٹی نے ہماری سوسائٹی کی بات کر لیتے ہیں, پاکستانی سوسائٹی کی. پاکستانی سوسائٹی میں آپ کی نا ایک بلو پرنٹ دیا ہوتا ہے آپ کو سوسائٹی نے, دوستوں نے, خاص طور پر والدین نے. اس عمر تک تم نے میٹرک کرنا ہے, اس عمر تک تم نے ایف ایس سی کرنی ہے, اس عمر تک تم نے بیچلرس کرنا ہے, اس عمر تک تم نے ماسٹرس کرنا ہے, پھر تم نے نوکری کرنی ہے, پھر ہم تمہاری شادی کرا دیں گے, پھر اتنے سالوں میں بچے پیدا ہو جانے چاہیے, پھر اتنے سالوں میں تمہارا یہ ہونا چاہیے, پروموشن ہو جانی چاہیے, کر کے اتنے سالوں میں تم نے اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے. اور ٹھیک ہے, یعنی کہ ساری پلاننگ آپ کی ہوئی ہے. یعنی کہ جیسے ایک ریل گاڑی جا رہی ہو نا, تو ایک بوگی کے پیچھے دوسری بوگی, پیچھے تیسری, تو وہ نا یہ آپ کی نا ٹرین چل رہی ہے پاکستان میں نا. تو اس ٹرین کو آپ ہلا نہیں سکتے. میں نے تو توڑ دی ہے وہ ٹرین اپنے لیے, بڑی مشکل لگی ہے, بڑی مشکل لگی ہے, میں نے توڑ دی. بہت مشکل ہے. تو اچھا, لیفٹ ونگ جیسس کے بارے میں کیا کہتا ہے, کیسے آئیں گے وہ, یا آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے؟ یار ان کی یہ بلیف ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کو پروف کر دیں گے انسانیت کے اوپر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تو جیسس خود آ کے کہے گا کہ یہ چابی ہے دنیا کی اور کائنات کی, میں جا رہا ہوں. اچھا, دس از دا الومناٹی بلیف. الومناٹی کا بلیف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ واپس ضرور آئیں گے, لیکن وہ واپس آ کے اللہ کی شکست خدا نعوذ باللہ شکست کو تسلیم کریں گے اور کہیں گے ہاں واقعی میں انسانیت کو بنا کے اللہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے, تو یہ دنیا تمہاری ہے اور سارا کچھ تمہارا ہے, تم جاؤ اور جو مرضی کرو, ہمارا کوئی کنسرن نہیں ہے. یعنی کہ the God of the Bible, Jesus and the Holy Spirit will say کہ we admit defeat, we were wrong. انسانیت بڑی خبیث چیز ہے, انسانیت کے اوپر وقت ضائع کرنے کی ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب ہم نے انہیں سمجھایا وہ نہیں سمجھے, ہم نے انہیں بلایا وہ نہیں آئے, تو شیطان کے ساتھ ہی رہیں سارے. سو دس از واٹ دے بلیو. غلط ہے, بالکل غلط ہے, لیکن یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس طرح سے ہمیں یقین ہے نا کہ اللہ نے ہمیں اٹھانا ہے اور قیامت آئے گی اور پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے پیغمبر ہیں اور پرانے پیغمبر جو تھے وہ سچے پیغمبر تھے, اسی طرح سے ان کا بلیف بھی ہے. یعنی کہ دے ہول ہارٹیڈلی بلیو کہ دجال اور شیطان کی حکومت ساری کائنات پہ چھا جائے گی. حالانکہ میں تو بتا سکتا ہوں میتھمیٹکلی حدیث سے پروو کر کے تقریباً 1.25 سال دجال رہے گا دنیا میں. You're saying mathematically? Mathematically, ہاں, کیونکہ حدیث جو آئی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال پہ, وہ یہ ہے کہ وہ 7 دن رہے گا دنیا میں. پہلا دن سال کے برابر ہوگا, دوسرا دن مہینے کے, تیسرا دن ہفتے کے, اور باقی سارے دن ایک تمہارے دنوں کی طرح کے. تو اس کی اگر آپ میتھ کر لیں 365 + 13 + 7 + 4 تو تقریباً 390 ڈیز بنتے ہیں رفلی, 400. ہاں, سو واٹ یو شوڈ ڈو اس کے اپنی پریپرز کہتے ہیں اسے انگریزی میں نا, انگریزی میں پیپرز وہ ہیں جو کہ نا ڈومز ڈے کے لیے پریپیئر کر رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے بنکر بنایا ہے, انہوں نے سپلائیز رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے ویپنز رکھے ہوئے ہیں, نائٹ ویژن گوگلز رکھی ہیں, اینڈ دے ریڈی فار ورلڈ وار. اسرائیل سیلوز کی طرح. ہاں, دے آر ریڈی. میں نے بھی اپنے گاؤں میں ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. میرے پاس جب کھلی پرچیزنگ پاور تھی انٹرنیٹ پہ, میں ڈیپ ویب پہ ساری چیزیں خرید سکتا تھا. اپنے گاؤں میں نے بھی بنکر بنایا تھا. لٹرلی مجھے جب پتا چلا دجال آ جائے گا میں اس میں جا کے رہنا شروع ہو جاؤں گا, پھر نکلوں گا 400 دن بعد, دیکھوں گا ختم ہو گیا. وہی آپ سے نے فرمایا نا کہ پہاڑوں کی طرف بھاگنا, لڑنا نہ, اپنی ٹانگیں استعمال کرنا, یعنی کہ بھاگنا. بٹ یہی تو ڈکٹیشن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا ہے کہ نا سب سے بڑی آزمائش یعنی کہ انسان حضرت آدم سے لے کے اب تک قیامت تک نا سب سے بڑی جو فتنہ اور آزمائش ہے نا وہ ہے ہی دجال کی. اور کوئی نہیں کر سکے گا, خاص طور پر عورتیں جو ہوں گی نا وہ اس کی طرف زیادہ ڈراؤن ہوں گی. اور یہ تو الگ ہی ٹاپک ہے نا, یہ تو بہت زیادہ. آج بھی دیکھ لیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. دجال کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو اپنا پرپس ڈیفائن کرنا ہے اس کی بگننگ تو ہمیں مل گئی, ہم نے اینڈ دیکھ کے اس پہ اپنے آپ کو کنسٹرکٹ کرنا. کیونکہ جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو ابھی بتا دوں کہ نا آپ اپنی لائف ٹائم میں اگر ینگسٹر ہیں, لیٹس سے یو 20 30 40 ایئرز اولڈ, سو ود ان دی نیکسٹ 10 ایئرز یو ول سی دجال بھی نظر آ جائے گا, آپ کو امام مہدی بھی نظر آ جائیں گے. واللہ اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن جو حدیث سے ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے, جو الومناٹی کی اپنی پریڈکشنز ہیں اس کے لحاظ سے تو گیم شروع ہو چکی ہے, اینڈ گیم. تو یہ ہم دیکھ کے رہیں گے اپنی زندگی میں, اور دن پر دن اس کی طرف نا لوگ دوڑے لگا رہے ہیں. Prophecies are becoming really. یا دیکھو احادیث سے لیٹ سے احادیث کو لیٹس پٹ احادیث آن دی ٹیبل. پہلی حدیث جو ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نا
دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک نا بدو جو کہ ننگے پیر پھینکتے تھے نا وہ بڑی بلڈنگیں بنانے میں کمپیٹ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ. دبئی آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, آج سے 40 سال پہلے تو بالکل پاکستان ایڈ دیتا تھا ہمیں کھانے کی, ٹھیک ہے. اب وہ ان کے دیکھیں انہوں نے برج خلیفہ بنایا ہوا ہے, جو 2 برج بنایا ہے. محمد بن سلمان اس سے بڑی بلڈنگ, کلومیٹر لمبی بلڈنگ بنانے کے شوق میں چڑھا ہوا ہے. یعنی کہ یہ ہو رہی ہے ہماری آنکھوں کے سامنے, یعنی کہ حق ہے, نبی کے وسلم نے یہ بتایا تھا اور یہ ہو رہا ہے ہمارے سامنے. اچھا, تو دوسری حدیث یہ تھی کہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ نا عورتیں مردوں کے کپڑے نہیں پہننا شروع ہو جائیں گے اور مرد عورتوں کے کپڑے نہیں پہننا شروع ہو جائیں گے. کراس ڈریسنگ ہو رہی ہے, ٹرانسجنڈر پورا ایجنڈا جو ہے وہ چل رہا ہے, جس کے اندر مرد عورت اور عورت مرد بن رہا ہے, ٹھیک ہے, کنفیوژن میں پھیلائی جا رہی ہے. اچھا, پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ اولاد اپنی والدین کو نا ملازموں کی طرح ٹریٹ کرے گی. وہ ہمارے سامنے پاکستان میں نظر آ رہا ہے, آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے. یعنی کہ اولاد اپنے والدین کو نا نوکروں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. مطلب سوچو نا, جن کے بارے میں اف تک کرنے کا نہیں کہا گیا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والدین کے سامنے اگر وہ بوڑھی عمر میں پہنچ جائیں تو اف تک نہ کرنا. لیکن ہم ایسے, میں خود دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس میں اپنے دیکھتا تھا کہ وہ پیرنٹس کو نا ایسے ٹریٹ کرتے تھے جیسے کہ ان کے ملازم ہیں, وہ آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. تو حدیث کی کتاب میں آپ دیکھ لیں کہ جتنی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا دجال کے آنے کی, وہ تقریباً ساری پوری ہیں, تقریباً ساری پوری ہیں, یعنی کہ 99% پوری ہو چکی ہیں. اچھا, میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں, یعنی کہ یہ جو ٹاپک ہے نا اسے میں سن 2000 سے پڑھ رہا ہوں. یعنی کہ جب مجھے پہلی بار پتہ چلا سن 2000 میں کہ نا فری میسنز ایگزسٹ کرتے ہیں, الومناٹی ایگزسٹ کرتے ہیں, میں تو ٹین ایجر تھا اس ٹائم پہ, اے لیولز میں نے شروع کیا تھا. تو الہدا کے پاس میں الہدا سے میں نے ایک کیسٹ خریدی. اچھا, اس میں تھا فری میسنز کے بارے میں نا, پوری وہ کیسٹ تھی فری میسنز کے بارے میں تھی. تو اس میں انہوں نے ہسٹری دی ہوئی تھی کہ ایڈم وائس آؤٹ ایک جرمن ایسوٹیرک پریکٹیشنر تھا, اس نے الومناٹی کے نام سے ایک گروپ شروع کیا. اس سے پہلے ٹیمپلارز تھے, ٹیمپلارز نے بیسیکلی فری میسنز کو جنم دیا, وہ ساری چیزیں نا. تو اس وقت سے نا میں اپنے ریڈار پہ نا جب پوری دنیا دیکھتا تھا نا تو میں کہتا تھا کہ اس میں نا مجھے وہ نشانیاں نظر آ رہی تھی, وہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ لیفٹ ونگ جو کہتا ہے کہ اچھا ڈومینیشن مل گئی, اس کے بعد ججمنٹ ڈے کو کیسے دیکھتا ہے وہ؟ اس کے مطابق ججمنٹ ڈے ہوگا ہی ہوگا ہی. ہاں, جوز بھی تو یہی کہتے ہیں. نہیں, جوز تو نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکے ہیں, یعنی کہ انہیں لگتا ہے کہ نا ہم وہ جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. وہ اسی کو جنت کہتے ہیں, دنیا کو ہی. یار بیسیکلی جو تلمود ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب ایک یہودی کے نیچے 22,000 غلام ہوں گے, جینٹائلز غلام ہوں گے. یعنی کہ ہر یہودی, چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بوڑھا ہے, اس کے نیچے نا دجال کے آنے کے بعد 22,000 غلام ہوں گے. تو وہ نا اپنے آپ کو اس طرح سے ایکویٹ کرتے ہیں. یہ جیوز کا بلیف ہے. بٹ الومیناٹیز ان کا کیا, جو سب سے بڑے الومیناٹیز ہیں دی سیٹنسٹ, ان کا تو وہ میں بلیف آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے خیال میں دجال جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بھیج کے صرف پیغام بھیجیں گے کہ ہاں میں بھی تنگ آ گیا انسانیت سے, سو رکھو تم اس سے جو کرنا ہے تم نے ان کے ساتھ. اور اس کے بعد اس کائنات کو خدا شیطان مان جائے گا. مطلب وہ انہیں سب کچھ دے گا جو کوئی چاہتے ہیں, وہ اپنے فالوورز کو بیسکلی امورٹیلٹی دے گا اور پوری کائنات کو وہ پھر ایکسپلور کر سکیں گے سارا کچھ. یہ ان کا بلیف ہے. غلط ہے, بالکل غلط ہے. یعنی کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے, کوئی بھی امورٹل نہیں ہے. ایون دی سیٹن ہمسیلف, وہ شیطان کی جب آئے روح قبض کرنے آئے گا نا فرشتہ, that's going to be a funny thing to see. اچھا, اوپر سے نا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ نا قیامت کے دن نا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے. فیسینیٹ نہیں کہ ہاں رزلٹ بیسکلی آپ کو پتا چل رہا ہے نا کہ میری جو سفرنگ ہے اور میری جو ٹرائلز اور ٹریبلیشنز ہیں, میری جو جد و جہد ہے, یعنی کہ ہر دن میں اپنے نفس کے ساتھ لڑ رہا ہوں, اور جو کنفیوژن تھی ان سب کے جواب مل رہے ہیں, اس کے جواب آنکھ سے دکھ رہا ہے, کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ جو تمہارے ریلیجس ڈفرینسز ہیں نا, ان سب کو میں قیامت کے دن کلیئر کر دوں گا. اچھا, قیامت کے دن جب شروع ہوگا اور جو پہلا فیصلہ ہوگا نا اس میں 50,000 سوال ہیں. یعنی کہ 50,000 سال تک آپ سوچیں نا کہ ویٹ کر رہے ہیں آپ کہ نا وہ معاملہ جو ہے وہ شروع ہوگا. تو جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ بندہ دوبارہ ری تھنک کرتا ہے لائف کو کہ یار ویئر ایم آئی گوئنگ. یہ سوچ تو آتی ہے بندے کو, یار یہ بندے ایسے نہیں بات کر رہے,
کہیں نہ کہیں لائف لے کے جا رہی ہے مجھے. اب کام تو یہ ہمارا کہ ہم لائف کو لے کے جائیں، نہ کہ لائف ہمیں. ہاں، یا ایک کاغذ کی کشتی ہے جو پانی میں بہی جا رہی ہے، یا پھر آپ ایک چٹان ہے جس سے پانی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. تو اگر میران نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اپنا تو بن. یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. میں نے تو دونوں ٹرائی کر کے دیکھے ہیں یار، بندہ خدا بھی بن کے دیکھا ہے، بندہ زمانہ بھی بن کے دیکھا ہے. میری لائف میں نا کبھی بھی وہ نہیں آئی کنفیوژن. آئی آلویز ہیڈ کلیئر پرائورٹیز کہ نا میں کس سائڈ پہ ہوں. آئی واز آن سیکنڈ سائڈ فار سم ٹائم. 4 سال میں نے اسے لگائے اور میں نے کہا کہ اسے بھی ذرا ایکسپلور کر کے دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے، بندہ زمانہ بن کے دیکھتے ہیں. وہ بھی بڑے مزے کی لائف ہے. اگر آپ کا یہ بلیف ہے کہ آخرت ایگزسٹ نہیں کرتی تو اس سے بہتر بھی میں ابھی بھی لوگوں کو ایڈوائس ہی کروں گا کہ پھر آپ الومناٹی کی سائڈ پہ چلے جائیں. کیونکہ جب آپ کو گاڑی ملے گی، گھر ملے گا، ایکسپوجر ملے گا، فیم ملے گا، طاقت ملے گی، سب کچھ ملے گا آپ کو، بٹ یو ول بی miserable. You will not be happy. You will be suicidal. You will have no hope. کیونکہ اللہ کی طرف سے رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا. آپ کے ٹیننٹس ہل جائیں گے، آپ کی کور ہل جائے گی. بالکل. بٹ اس میں ریلیپس کا ریکوری، میں تو اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے نا آخری وقت میں موڑ لیا واپس اپنی طرف. یہی تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. اللہ جب ایسا کچھ کام ہوتا ہے، اللہ کہتے ہیں زنا کے پاس بھی نہ جاؤ. بالکل. اور جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ ہم دوبارہ واپس جا سکیں گے، اس سے بچ سکیں گے. کچھ لمٹس ہوتی ہیں، ان کے بعد اس کا مکافات عمل ہوتا ہے، نہ کہ ریکوری. نہیں، آپ کی جب تک آخری سانس ہے نا تو آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اللہ کی طرف مڑ جائیں. اچھا. ہاں، چاہے آپ نے جو مرضی پیٹ کر لیا ہے شیطان کے ساتھ، دجال کے ساتھ، جو مرضی آپ نے غلطیاں کر لی ہیں سارا کچھ، لیکن اگر آخری سانس تک آپ کے پاس چانس ہے کہ آپ اللہ سے معافی مانگ لیں اور ٹھیک ہو جائیں. یہ میری بھی مسکنسیپشن تھی کہ یہ شیطان کی ٹرک ہے کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ تو اللہ کی رحمانیت ہے. رحمانیت. جو شیطان کی شیطانیت ہے وہ کیا ہے؟ اگر اس کا امپیکٹ ہم کرتے ہیں، وہ امپیکٹ کیا کرے گا پھر ہمارے لیے؟ وہ کس حد تک ہمیں افیکٹ کرے گا؟ کیا بندے کو پھر بھاگنا پڑتا ہے ان کی ویسینٹی سے، ان کی کمپنی سے، ان کے ریلیشن سے، یا بندہ مجبور ہو جاتا ہے ان میں رہنے؟ یار میں بریفلی آپ کو بتا دیتا ہوں. یعنی میں نے چھوڑا نا یہ سارا کچھ، مطلب I was at a very high rank according to my age. 17th degree میں تھا. مجھے انہوں نے ٹیسٹ کے لیے بلایا تاکہ پلیس کریں مجھے کس رینک پہ میں آتا ہوں. 18 اگست 2014 کو میں گریس گیا. وہاں پر ان کی بہت بڑا ٹرائل تھا مطلب ایتھنز. تو میں نے ٹرائل میں ٹاپ کیا بیسکلی. تو انہوں نے مجھے ڈائریکٹ جو ہے نا جس طرح سے آپ ریکوائرمنٹ کیا تھی؟ یار ریکوائرمنٹ کوٹا کیا تھا؟ کوٹا یہ تھا کہ نا بیسکلی آپ نے سمبولوجی سیکھنی ہے. اچھا. اور سمبولوجی کو نا اپلائی کرنا ہے. آپ ابھی بھی سمبولوجی کے بہت فین ہیں. کیا وہ آپ خوشی سے کرتے ہیں یا کوئی ریکوائرمنٹ ہے؟ یا سمبولوجی از اے فیسنیشن آف مائنڈ بیکاز ہڈن نالج آپ کو وہیں سے ملتا ہے. اچھا. ہڈن نالج. اچھا. ہاں نالج. مطلب فار ایگزامپل آپ موویز اور ٹی وی سیریز میں جب دیکھتے ہیں کہ ون نائٹ سمبلزم ہے، یا لوگ جو ہیں وہ سیٹینک سائنس کر رہے ہیں، یا وہ کلرز ایسے یوز کر رہے ہیں، ٹائلڈ فلورز یوز کر رہے ہیں، ڈبل پلر سمبولوجی استعمال کر رہے ہیں، چیکرڈ فلور، اس طرح کی سمبولوجی یوز کر رہے ہیں. تو جو اہل علم کہتے ہیں لوگوں کو نا اردو میں، اہل علم جب وہ دیکھتے ہیں نا تو انہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ نا اس کا مطلب کیا ہے. اور جو عام بھیڑ بکریوں کی طرح چلنے والا انسان ہے جو کہ 99% ہیں، دیکھنے والے کو بھی پتہ ہوگا، تو وہ جب دیکھتے ہیں نا تو وہ اس سے کچھ نہیں سیکھتے. انہیں بس یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے، سارے اسی طرح سے کرتے ہیں. تو خیر وہ مطلب میں نے جب ان کا ٹیسٹ ٹاپ کیا تو انہوں نے مجھے رینک پکڑایا. تو میرا 17. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ کہاں سے؟ میرے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے انہوں نے مجھے جو ہے زیادہ امپورٹنس دی. فرانس کی وجہ سے؟ پاکستان کی وجہ سے. پاکستان کی وجہ سے. کیا آپ کو پلیس کرنا چاہتے ہیں کوئی ہائی، مطلب آپ کے ذمہ کوئی کام لگا؟ یار میں تو جب واپس آیا تھا تو میں بہت بڑا ایڈوائزر تھا پاکستان میں. اچھا. پلاننگ کمیشن میں سینئر ایڈوائزر تھا. آئی بی اے میں پروفیسر تھا، کیو ای سی کا ہیڈ تھا، آؤٹ سورس کنسلٹنٹ تھا. میری تو لائف جو ٹریجیکٹری انہوں نے سیٹ کی تھی نا وہ بڑی زبردست تھی. If I had stayed on that تو اس ٹائم پہ میں منسٹر ٹائپ لیول پہ پہنچا ہوتا. تو وہ سارا میں نے مطلب بلکہ انہوں نے مجھے خیر اسینشلی میں بتاتا ہوں کہ نا وہ ٹرننگ پوائنٹ کیسے ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ ایسے آیا کہ جب انہوں نے مجھے دی 17 ڈگری تو انہوں نے مجھے 2 سیلز دی. سیلز ہوتی ہیں ویکس سے نا آپ کو کاغذ لکھتے ہیں اس کے اوپر سیل لگاتے ہیں. تو میری نا 2 سیلز مجھے ملی تھیں. ایک سیل تھی اتنی سی، اس پہ نا
फ्री मेसन्स का सिंबल बना हुआ था. एक और बड़ी सील थी जिस पे ना वन नाइट सिंबल बना हुआ था, लिबर्टी एगैलिटी फ्रेटर्निटी, फ्रेंच. वो इतनी बड़ी सील थी, यानी कि वो जो भी पढ़ने वाला उसे दिखेगा ना, उसके ना वो रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब वो देखेगा ना ये मेरी सील है. उस पर मेरा जेड एक सिंबल बना हुआ था मेरा, वो जेड मैंने बचा के रखा हुआ अभी तक. अच्छा. बाकी मैंने फेंक दिए समुद्र में. तो वो जो सील्स थी ना, उनके साथ ना शयातीन आते हैं जिन्हें आप कंट्रोल करते हैं. बेसिकली ना वो आपके खाते में. तो उन्होंने मुझे आखिरी कहा कि ये नाइकी का स्टैचू है, इसके सामने सजदा करो. तो फीमेल गॉड, फीमेल गॉड नाइकी का जो स्टैचू. फर्टिलिटी नहीं, विक्ट्री. 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 तो उन्होंने मुझे कहा था कि यार तुम्हें ऐसी कामयाबी मिलने लगी है ज़िंदगी में जिसके बाद कभी नाकामी नहीं होगी तुम्हारे लिए, जो तुम चाहोगे वो हो जाएगा एट ग्लोबल लेवल. बस ये सामने स्टैचू है नाइकी का, इसके सामने सजदा कर दो, गेम ऑन है. अच्छा मैं उसके साथ, अच्छा मेरी उस टाइम पे मंगेतर जो जर्मन लड़की थी ना, वो भी मेरे साथ गई हुई थी. अच्छा. वो भी मेरे साथ थी, सोफिया. उसने मुझे कहा कि बेहतरीन है, ये सामने एक स्टैचू है, वो एथियस्ट टाइप चीज़ थी. हाँ. तो उसे ना बस मज़ा आ रहा था, चीज़ें वो देख रही थी, एंजॉय कर रही थी. तो खैर वो स्टैचू मैंने देखा, मैंने कहा यार स्टैचू के सामने मैं सजदा करूँ. मैंने कहा किस मुसलमान ने इसके सामने सजदा किया है? उन्होंने कहा कि इब्न रुश्द ने किया था इसी स्टैचू के सामने, एवरोस. तो मैं जब उसके सामने झुकने लगा ना, इतना सा मैं हुआ थोड़ा सा जैसे वो अर्तुगरुल में सजदा करते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं यार पत्थर के आगे सजदा मैं क्या कर रहा हूँ यार. स्टूपिड है ये सारा. मैं कहा जी नहीं हो सकता. तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो अब तुम्हारा इब्ने रुश्द ने जब सजदा किया तो क्या उसको ऐसी उन्होंने नवाजा? हाँ. अच्छा, ये जो बात है गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, इसमें इतनी साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुई, नॉलेज मिला, साइंस का, दुनिया का, दज्जाल का कह लें, दज्जल वाला इल्म मिला, दुनिया का इल्म मिला, एक तरह से देखा जाए तो क्या ये इस्लाम के टेनेट से हिल के इन्होंने लिया या फिर उसके ऊपर चल के लिया? यार हम किसी के बारे में भी कोई बात ऐसी नहीं कर सकते. मुझे तो ये यकीन नहीं आया कि इब्न रुश्द ने किया होगा सजदा. आई थिंक दे वर लाइंग, बट व्हेन आई एक्चुअली लुक्ड इनटू द एविडेंस, तो एक पेंटिंग है उसकी जिसमें वो ये कर रहा है. माइकलैंजेलो ने बनाई थी स्कूल ऑफ एथेंस के नाम से. उसमें उसने मतलब उसके अंदर ना एक ही मुसलमान है, इब्न रुश्द. जैसे मैंने मूछें रखी हुई है ना, उसने इसी तरह से मूछें रखी हुई है, और वो ना यूं करके कर रहा है. और सारे बाकी प्लेटो, एरिस्टोटल, एपिक्यूरस, सारे जो बड़े बड़े वो है ना थिंकर्स ऑफ ह्यूमैनिटी, वो सारे उस पेंटिंग में हैं. उसे कहते हैं द स्कूल ऑफ एथेंस बाय माइकलैंजेलो. तो उसमें एक ही मुसलमान है और वो इब्न रुश्द है. तो कुड बी, बट इवेंचुअली अच्छा जब मैं उन्हें रिफ्यूज़ किया ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम्हारे साथ में दो चीज़ें होंगी. पहली चीज़ तो ये है कि यू विल लूज योर माइंड, बिकॉज द नॉलेज दैट यू गेन्ड यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट, और वो तुम्हारा दिमाग ख़राब करेगा. सेकेंडली, ये जो सील्स हमने दिए हैं इसके साथ जो शयातीन है ना, दे विल हंट यू डाउन. And they're very powerful. They're ancient spirits, and they've been there for millions of years. They were going to serve you, now they're going to torment you. मैंने कहा ठीक है, अल्लाह मेरे साथ है, मुझे देखा जाएगा. हाँ, देखा जाएगा. Which was a naive thing to do, because eventually I had to face those spirits, and they were powerful. They were very powerful. अच्छा. हाँ, हमारे पीरों को उन्होंने पेशाब निकाल दिए थे. हमारे पीरों के जिनके पास मैं गया उसका इलाज कराने के लिए ना, they would fear me. Like उन्हें जब मेरे साथ वो चीज़ें नजर आती थी ना, वो पागल हो जाते थे. तो मुझे खुद वो करना पड़ा. अल्लाह की मदद से यार. मैंने अल्लाह से दुआ की, यानी कि आई थॉट कि मेरी अपनी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ. तो जो उन्होंने मुझे चीज़ें सिखाई थी जिनसे वो कंट्रोल हो सकते थे, मैंने वो किया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा. फिर इवेंचुअली मैंने अल्लाह से दुआ की. मैंने कहा अल्लाह, आई एम एट माई लिमिट, हेल्प मी आउट. तो फिर अल्लाह की मदद आई. मुझे एक आवाज़ आई, अल्लाह नूर समावात वल अर्द, ये पढ़ा करो हर वक्त. आवाज़ आई मुझे लिटरली ना. लोग कहते हैं ना, आई वुडंट से इट्स लाइक आवाज़, बट मेरे जहन के अंदर ना रात. अच्छा, इस तरह की एक्सपीरियंस मेरे साथ भी हो चुके हैं. मैं एक शेयर करूँगा. एक दफ़ा मैं वज़ू करके बैठा हुआ था घर में, और नमाज मैंने पढ़नी थी. आई वॉज रेडी. तो क्या हुआ, मेरी आँख लगी और मुझे एकदम किसी ने आके थप्पड़ मारा. अच्छा. कोई बंदा नहीं था वहाँ पे, और बाकायदा थप्पड़ की आवाज़ भी है. मैं ये किसने मारा है मुझे? देखा तो कोई भी नहीं था, और नमाज का टाइम निकल रहा था. मैंने जाके नमाज पढ़ी. ये तो मुझे मतलब गार्ड कर रहा है कोई बंदा कि यार नमाज ना कुछ और, तेरी ज़रूरत है हमें. ये सीन, इस तरह का सीन था. पता नहीं क्या सीन था, अल्लाह आलम. तो मुझे ना तकरीबन 2 साल लगे उन डीमंस
ایلڈر ونس ان سے جان چھڑانے میں. ابھی بھی تو شاید وہ سن رہے ہو یہ باتیں. سن رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یار انسان اگر 7.6 بلین ہے تو شیاطین ہنڈریڈز آف بلینز ہیں. اتنے کہ مطلب ڈر ختم. ہاں ڈر ختم ہو جاتا ہے بالکل لٹرلی. ہاں تو سب سے پہلے تو میرا خوف دور ہونا چاہیے تھا, تو میرا خوف دور ہوا, پھر مجھے اللہ نے راستہ دکھایا اور پھر میں صحیح ہوا. مطلب میری یہ ایک میریکل ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے نا آپ سے بات کر رہا ہوں, بیکاز آئی شوڈ ہیو بین ڈیڈ. مطلب جو چیزیں میں نے دیکھی نا سپر نیچرل قسم کی انہوں نے میرے ساتھ کی. میرے گھر والے پریشان تھے, دوست پریشان تھے سارے. سائیکولوجیکل نہیں. یا فار ایگزامپل میں سو رہا ہوں, ٹھیک ہے, دروازہ بند کر کے سو رہا ہوں, صبح میں اٹھتا ہوں نا تو کچن کی ساری چیزیں میرے بیڈ کے نیچے پڑی ہوئی ہیں. اچھا اسی گھر میں نہیں, اس سے پچھلا والا. اچھا ٹھیک ہے. تو اب وہ مطلب کیسے ہو رہا ہے نا یہ سارا کچھ. تو ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں آڈینس جو ہے نا اس میں کنفیوز ہوگی کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے. یار اتنا بھی مائنڈ نہیں ہوتا مطلب. بلیو می I don't care. مجھے جو سب سے بڑی سپر پاور ملی ہے نا پاکستان آ کے وہ یہ کہ stop giving fucks about what people think of my opinions. I am just putting the information out there. جسے سمجھ آتی ہے زبردست, نہیں سمجھ آتی ہے I don't care. It's not my job to convince you. We cannot convince anyone. اچھا تو یہ تو ابھی لیکن یہ جو انہوں نے مجھے واپس بلایا ہے نا یہ مجھے بڑا ایکسائٹنگ لگا ہے. بیکاز مجھے نا انفارمیشن چاہیے کہ نا آگے ہو کیا رہا ہے, تاکہ میں اپنی لائف پلان کروں, اس کے لحاظ سے اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کروں اور اپنے فائنینشیل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کروں. سو آئی گیٹ دی لیٹسٹ انفو اینڈ آئی ایم ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. اور جو میرے مجھے یار کر لیں مجھے ڈاج, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں فیئرلیس ہو گیا ہوں. وہ میرے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ. نہیں لٹرلی ہاں میں امیون ہوں اب اس چیز سے. جو ہائی لیول چیزیں وہ بھیج سکتے تھے میری طرف جا چکی ہیں اینڈ آئی ہیو ڈن اٹ. سو اب مجھے اگر شیطان بھی آ کے ڈائریکٹلی مل لے نا تو میری بلیف نہیں چینج ہو سکتی. میں اللہ کی سائڈ پہ ہوں, ہاں میں شیطان کی سائڈ پہ نہیں ہوں. کلیئر ہے یہ میرے لیے. یعنی کہ شیطان مجھے نا کوئی بھی ایسی چیز نہیں دے کے, لالچ دے کے یا ڈرا کے نا اپنی طرف کر سکتا. یعنی کہ میں بونافائڈ اللہ کی طرف ہوں. اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی اور طرف جاؤں. انشاءاللہ جو لفظ ہے نا یہودی سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمس کے پاس جتنی پاور ہے, گولان ہائٹس اور جتنا ایریا تھا وہاں پہ جتنی ٹیریٹری ملی وہ اس کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے. یار اللہ کی طاقت آپ جو ہے اس کے اندر لگا رہے ہیں. اگر ہیبریو پڑھنے سے پاور ملی تو عربی میں بھی ہے نا immense power. قرآن کی آیات کے اندر ایسی طاقت ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر بھی کوئی ایسا کلام ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑ ریزہ ہو جاتے اور کائنات کی ہل کے رہ جاتی تو وہ یہ قرآن ہے. قرآن پہاڑوں نے بھی کہا تھا کہ we cannot sustain that responsibility. آج ہم نے ایسوٹیرک نالج جتنا تھا جتنا ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں ہم نے کر لیا. اب جس کو زیادہ انٹرسٹ ہے وہ جا سکتا ہے. اس کے لیے دنیا کھلی ہے, سب کچھ اویلیبل ہے. تو انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنے رستے پہ لگائے اور ہم سے اپنے کام لے. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. تو ٹائم کیا ہو گیا سر؟ It's almost 10. So inshallah next episode میں ملتے ہیں. Thank you so much. جزاک اللہ خیر for coming and doing this. Thank you sir for your time. سائی صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ آئیں گے پر وہ شاید بزی ہیں تو but he's busy somewhere raising the standards of thinking of somebody. Also inshallah. So we'll see. Maybe we'll get that. جزاک اللہ. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz. اللہ حافظ.